اس دنیا میں سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا دانا، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اگر میں اس راستے کے اوپر چلوں گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں مجھے کامیابی ملے گی، مجھے نیکیاں ملیں گے، مجھے باغات ملیں گے، مجھے جنگلات ملیں گے، مجھے جنت میں میوے، جنت کے نعمتیں، جنت کے حور اور جنت کے بنگلے اور جنت کے سارے سامان ہیں، اللہ پاک مجھے عطا کرے گا۔ صحیح راستے کے اوپر جو بندہ چلے گا اس کو ہوشیار کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، اور جو بندہ غلط راستے کے اوپر چلے گا، آخرت کو ٹھکرا کر، موت کے بعد کے زندگی کو بھول کر، قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر دنیا میں جو مست ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو عقل مند نہیں کہتے، اس کو پاگل کہتے ہیں، کیونکہ وہ آج کی زندگی کے بارے میں دیکھ رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس کے دل و دماغ میں کوئی خیال نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ باہر کنٹری چلا گیا، کمانے کے واسطے کما رہا ہے، پیسے جما رہا ہے، باہر کنٹری میں اے سی کے گاڑیوں میں زیادہ سفر نہیں کرتا، باہر کنٹریز میں جو ہے وہ پیسہ برباد نہیں کرتا، پیسہ جمع کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے نظروں میں ہے کہ میں انڈیا جاؤں گا، وہاں گھر بناؤں گا، وہاں بنگلہ بناؤں گا، ایک دم رائل لائف گزار لوں گا، کیونکہ یہاں تو مجھے کمانا ہے، اگر پیسے یہاں برباد کروں تو انڈیا میں کیا بناؤں گا، میرے بچوں کے لیے کیا بچے گا۔ آج میں کما رہا ہوں 50,000 60,000 70,000 میری سیلری سعودی میں ہے، دبئی میں، قطر میں، کویت میں، جہاں بھی، اگر پیسے یہاں انجوائے کر کے ختم کروں گا، میرے 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد میری زندگی کیسے گزرے گی۔ آج میرے پاس پیسہ ہے، اگر پیسے جمع نہیں کروں گا، پراپرٹی جمع نہیں کروں گا، وہاں باغات، وہاں جنگلات، وہاں پلاٹیں خرید کر انڈیا میں نہیں رکھوں گا، تو میرے 40 سال کے بعد کی زندگی میں میرا سپورٹ کون کرے گا۔ اور ایک آسان مثال آپ کو دوں، کسی کی شادی ہو گئی، 35 سال ہو گئے، ڈاکٹرز نے کہا کہ اولاد نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، تو اب اس کو اولاد بھی نہیں ہوں گے، بچے بھی نہیں ہوں گے، باہر کنٹری کمانے کے واسطے گیا، کیا کرے گا وہ؟ 10 سال بھی اگر وہاں رہ رہا ہے، 5 سال بھی اگر رہ رہا ہے، زیادہ کچھ جمع کرے گا، بہت کچھ جمع کرے گا، اور اتنا جمع کرے گا کہ اس کے 50 سال کے بعد، اس پہ بیڈ پہ آنے کے بعد اس کے گھٹنے کمزور ہو گئے، اس کا دماغ کمزور ہو گیا، اس کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی، اس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت نہیں، کمانے کی طاقت نہیں، اس کے بعد کے لائف کے بارے میں وہ سوچے گا، آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں، ضرورت پڑے تو ڈرائیور آ جائے، کار میں لے کر جائیں، گھر کا خرچہ پورا نکلنے لگے، 4-5 گھر خرید لیتا، اس سے کرایہ آئے گا، بیٹھ کر کھائیں گے، یا کوئی بزنس سیٹ اپ کر لیتا، کیونکہ بعد کی زندگی کی فکر ہے، انجوائے تو نہیں کرتا نا، پیسہ برباد نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، دنیا میں جو بھی آدمی پیدا ہوا وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، جتنے بھی لوگ دنیا میں آ رہے خود بخود نہیں آ رہے، یہ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ جس بندے کو دفن کر رہے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹھی سے اللہ نے ہم کو بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹھی میں اللہ نے ہم کو لوٹائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹھی سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اٹھائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں، مر کر دیکھو، پھر زندہ نہیں ہونے کا رو کر وہاں پہ آنکھوں سے پانی ختم ہو جائیں گے، خون ٹپکے گا، پھر بھی انسان کو اللہ پھر سے موقع عطا نہیں فرمائے۔ اسلام جو باتیں کیا ہے وہ سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ نبی محمد رسول اللہ جو باتیں بول کر گئے وہ سچی باتیں ہیں، اس میں کوئی جھوٹ اور ملاوٹ نہیں ہے۔ آسمان سے جو کتاب اللہ نے اتارا ہے نبی محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہم تک جن باتوں کو پہنچا ہے قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ اور جھوٹ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ 1400 سال سے قرآن کی ایک آیت نہیں بدلی، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا، قرآن کا ایک نقطہ ایک ڈاٹ 1400 سال سے ایک نقطہ ایک ڈاٹ نہیں بدلا۔ اس کی سچی ہونے کی علامت ہے وہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے سامان تیار کر لو، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے توشہ تیار رکھو، قبر کی ایک لمبی زندگی ہے، قیامت تک قبر میں سونا ہے، قبر کے لیے کوئی روشنی کا انتظام کر لو، قبر میں بچھونے کا، قبر میں فین کا، قبر میں ہوا کا انتظام کر لو، روشنی کا انتظام کر لو۔ قبر کے بعد پل صراط کے اوپر سے جانا ہے، قیامت کے بعد بال سے باریک راستہ اس کے اوپر چلنا ہے، قیامت کے بعد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی باتیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد، قیامت کے بعد پل صراط کے اوپر چلنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا راستہ، تلوار سے زیادہ تیز راستہ، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک راستے کے اوپر چل کر جنت میں جانا ہے۔ نیک بنو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرو گے، قرآن پڑھو گے، قرآن کے
اوپر عمل کرو گے شرک سے بچو گے, کفر سے بچو گے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو گے, ایک اللہ کی عبادت کرو گے, ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے, اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو گے. اللہ تمہیں عقل مند کہہ رہا ہے, ہوشیار کہہ رہا ہے, دانا کہہ رہا ہے. اس راستے کے اوپر اگر چل کر دنیا سے چلے گئے, قبر میں خود بخود اللہ روشنی کا انتظام کرے. قبر میں آٹومیٹکلی جنت کی ہوائیں چلیں گی, قبر میں آٹومیٹکلی جنت کے بچونے بچھیں گے. قبر کے بعد جب قیامت آئے گی, دنیا کو اللہ ختم کر دے گا, سارے لوگوں کو اٹھائے گا, جنتیوں کو اللہ آسانی کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے پار کروائے گا اور جنت میں سیدھا بھجائے گا. اگر کوئی سامان تیار نہیں کہ, کوئی نیکی نہیں, کوئی آخرت کے واسطے کچھ نہیں کرے, بس کیا کی نماز کبھی آئے کبھی پڑھ لیے, نہ دین کے بارے میں کچھ معلومات ہے, نہ اللہ کا خوف ہے, نہ حرام اور حلال کی تمیز ہے, ایسی بے وقوف والی اگر زندگی, نادانی میں اگر زندگی, غفلت میں اگر ہماری زندگی گزرے گی, ہماری آنکھیں جب بند ہو جائیں گی, وہاں جا کر پھر تڑپنے سے کوئی فائدہ. اس لیے اللہ جو فرما رہا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, حکمت سکھانے کے واسطے نبی محمد رسول اللہ کو اللہ نے دنیا پر بھیجا. حکمت کیا ہے, ہوشیارگی کیا ہے, دانائی کیا ہے. صحیح راستے کے اوپر چلو, غلط راستے سے بچو, حرام سے بچو, حلال راستے کے اوپر چلو, اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. یہ ہوشیارگی ہے, نبی محمد رسول اللہ کے باتوں پر عمل کرو, یہ ہوشیارگی ہے, یہ دانائی ہے, یہ عقل مندی ہے. اسی میں ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے نجات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام, سچی محبت کرنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.